الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے اس دار فانی کے اندر ہمیں عدم سے وجود بخشا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے بے شمار انبیاء و رسول علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. بعدہ ہر قسم کی درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو جو ہے منقطع کر دیا، ختم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اس دین کو پہنچانے کے لیے بے شمار تکلیفیں دی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم سامعین گرامی، بزرگوں، دوستوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، یہ بات ہم سے مخفی نہیں ہے کہ پچھلے خطبے کے اندر جس موضوع کو شروع کیا گیا تھا وہ موضوع موجودہ دور کے مختلف فتنے کے متعلق تھا. اس میں کئی فتنوں کی کئی ایک اقسام جو ہے بیان کی گئی اور موجودہ دور کے فتنوں کے بارے میں بتایا گیا. قیامت جو قریب ہوتی جا رہی ہے، فتنے جو ہے اتنے ہی اپنے سر اٹھائے جا رہے ہیں. قیامت کے قریب فتنوں کی کثرت اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر ہم اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات پتہ چلتی ہے یا ہم ان احادیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے جو دور ہے اور آنے والے جو ایام ہیں اس میں فتنوں کی کثرت اور فتنوں کی شدت اتنی سخت ہوگی، اتنے کٹھنائی والے فتنے ہوگے کہ ایک انسان جو ہے یہ تمنا کرے گا کہ یا تو تنے تنہا کسی جنگل و بیابان میں جا کر جو ہے اپنی زندگی گزارے، یا جب کسی بھائی کی قبر کے پاس سے وہ گزرے گا تو وہاں پر وہ ٹھہر کر وہ یہ امید اور یہ خواہش ظاہر کرے گا کہ کاش کہ اس کی جگہ پر جو ہے میں لیٹا ہوتا تو مجھے یہ دنیاوی فتنے دیکھنے کا موقع نہ ملتا. اتنی شدت ہوگی فتنوں کی. اب یہ جب فتنے ہوگے تو ان فتنوں میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، یا وہ کون سے اعمال ہیں یا ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم کرتے ہیں تو ان فتنوں سے جو ہے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، ان فتنوں سے جو ہے ہم بچے رہ سکتے ہیں، ان فتنوں سے جو ہے ہم دور کیے جا سکتے ہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر اسی موضوع کے تعلق سے جو ہے گفتگو کی جائے گی کہ یہ جو فتنوں کا یہ جو دور ہے، اس دور کے اندر ہم مسلمانوں کا کردار، ہم مسلمانوں کا موقف کیا ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے ان فتنوں سے بچے رہیں. آئیے جانتے ہیں سب سے پہلا کام ان فتنوں کے دور میں جو ہمیں کرنا ہے تاکہ ہم ان فتنوں سے بچے رہیں، وہ کام یہ ہے کہ یہ جو فتنے ہیں ان سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی ہے. کوئی بھی چیز کرنا ہو ہمیں تو وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی ہدایت اور اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فتنوں کے دور میں اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے دامن کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حضور آئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور اس میں جو ہے اپنی دعاؤں کے اندر فتنوں سے پناہ طلب کی جائے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے کسی باغیچے میں اپنے سواری پر جو ہے سوار تھے، خچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سواری پر سوار تھے. اچانک سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سواری بھٹکنا شروع ہو گئی اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اپنے اوپر سے گرا دے. صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہ حالت دیکھ رہے تھے، ہم بھی اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم لوگوں نے دیکھا تو معلوم پڑا کہ یہی آس پاس میں کچھ 5 یا 4 قبریں تھیں. حدیث کے الفاظ راوی کو تھوڑا شک ہو گیا، بالضبط انہوں نے تعداد نہیں بتائی، انہوں نے شک بیان کیا کہ 6 تھی یا تو 5 تھی یا تو 4 قبریں تھیں. 3 قول جو ہے راوی حدیث بیان کرتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ ان قبر والوں کو کون جانتا ہے، یہ جو سامنے قبریں ہیں جس کو دیکھ کر جو ہے میری سواری بھٹکنے لگی، یہاں پر مردے تدفین ہے، مردوں کو دفن کیا گیا ہے، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو ان قبر والوں کو جانتا ہو؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ یہ لوگ جو ہے کب وفات پائے، کس حالت میں ان لوگوں کی موت ہوئی ہے؟
تو وہ صحابی نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو ہے شرک کی حالت میں وفات پائے ہیں، یہ لوگ جب مرے تب یہ لوگ مشرک تھے، اللہ رب العالمین کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو جو ہے عذاب ہو رہا ہے، یہ لوگ قبر کے فتنے میں مبتلا ہے۔ فتنہ عذاب کو کہتے ہیں، فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، اور قبر کے اندر جو ہے عذاب ہو رہا ہے وہ بھی ایک حساب سے آزمائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ قبر والوں کو جو ہے عذاب ہو رہا ہے، یہ قبر کے فتنے میں مبتلا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ تم جو ہے اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے، تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ ان قبر کے تعلق سے جو چیز میں سن رہا ہوں، ان کو جو عذاب ہو رہا ہے، ان کی چیخو پکار کو جو میں سن رہا ہوں، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی جو ہے وہ آواز سنا دے، ان کی وہ جو چیخو پکار ہے وہ تمہیں بھی سنا دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر تم نے ان چیخو پکار کو سن لیا تو تم جو ہے اپنے مردوں کو گھروں میں رکھ کر سڑوانا پسند کرو گے، قبروں کی مٹی میں داخل کرنا پسند نہیں کرو گے، اتنی سخت آواز۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ جو ہے پھیرا، ہم لوگوں کی طرف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعوذوا باللہ من عذاب النار، کہ صحابہ لوگوں اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرو اس کے آگ کے عذاب سے۔ یعنی کل قیامت کے دن جو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، جو آگ کا عذاب دیا جائے گا، اس عذاب کے تعلق سے تم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ کہتے ہیں قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار، کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے ہیں اس کے آگ کے عذاب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فقال تعوذوا باللہ من عذاب القبر، کہ اے صحابہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو قبر کے عذاب سے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من عذاب القبر، کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ اے صحابہ تم ان تمام فتنوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو جو تمہارے سامنے ظاہر ہو چکے ہیں اور جو ابھی بھی باطن ہے، ابھی بھی پوشیدہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں ان فتنوں سے جو فتنے ظاہر ہو چکے ہیں، جو فتنے جو ہے کھلے ہوئے ہیں، اور جو فتنے باطن ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تعوذوا باللہ من فتنة الدجال، کہ اے صحابہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو دجال کے فتنے سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بیان کرتے ہیں کہ قالوا نعوذ باللہ من فتنة الدجال، کہ ہم جو ہے دجال کے فتنے سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اس حدیث کو، اس مکمل حدیث کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کر دی ہے کہ قبر کے اندر بھی فتنے ہیں، قبر کے بھی فتنے ہیں، انسان کو عذاب دیا جائے یہ اس کے لیے فتنہ ہے، یہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ تو ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اسی طرح سے ہر قسم کے فتنوں سے، جو فتنے ظاہر ہوئے ہیں اور جو فتنے ابھی بھی پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے، ان تمام فتنوں سے جو ہے ہمیں اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے دجال کے فتنے سے بھی ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ ایک اور روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی تعلیم دی گئی، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہو تو نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرو، اور اپنی ان دعا کے اندر فتنوں سے بچنے کی دعا کیا کرو۔ ترمذی کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، اس کے مختصر سے الفاظ میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ مختصراً روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلیت، جب تم نماز پڑھ چکو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، فقل، تو تم یہ کہا کرو اللہم انی اسألک فعل الخیرات، کہ اللہ میں تجھ سے بھلائی کے کاموں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں، یعنی میں تجھ سے توفیق اور ہدایت مانگتا ہوں کہ مجھے جو ہے بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، وترک المنکرات،
اور ساتھ ہی ساتھ جو منکر کام ہے اس کے چھوڑنے کی تو مجھے توفیق عطا فرما، وحب المساکین اور جو مسکین ہے ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً اور اے اللہ جب تو اپنے بندوں کو فتنوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور مبتلا کرنے کا جب تو ارادہ کرتا ہے فَقْبِضِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونَ تو تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر ہی جو ہے میری روح کو قبض فرما۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گئے، اللہ رب العالمین نے سکھائے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد رکھو کہ آپ کو بھی فتنوں سے پناہ طلب کرنی ہے، اور فتنوں سے پناہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ میں کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو اپنے بندوں کو فتنوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور اس چیز کا تو ارادہ کرتا ہے تو تو لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرنے سے پہلے ہی تو میری روح قبض کر لے تاکہ جو ہے میں ان فتنوں سے محفوظ رہ سکوں۔ تو معلوم یہ ہوا ان دونوں روایات سے کہ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے ان فتنوں کے دور میں ہم اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے فتنوں سے پناہ طلب کرنی ہوگی، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے دوسرا کام کہ جو ہمیں جو ہے فتنوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید پر جو ہے ثابت قدم رہنا، یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے بنیادی عقیدہ جو ہے اس پر ثابت قدم رہنا ہے، اس لیے کہ عقیدہ توحید پر ثابت قدمی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک مسلمان کو اس چیز کی تعلیم دیتی ہے، جو اس مسلمان کو اس چیز کو سکھاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی فتنے جو کچھ بھی آزمائشیں آتی ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب ایک مسلمان بندہ جب ایک مومن بندہ فتنوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، آزمائشوں سے دوچار کیا جاتا ہے، تو اس کا جو عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میری قضا و قدر کا حصہ ہے، اللہ رب العالمین نے میرے مقدر میں ان چیزوں کو لکھ دیا ہے، اس لیے یہ چیزیں جو ہے میرے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے ایک بندہ اپنے آپ کو جو ہے فتنوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اور اس پر جو آزمائشیں آتی ہیں ان آزمائشوں کے متعلق جو ہے وہ صبر سے بھی کام لے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ جب کسی بندے کو کوئی بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی جب کسی بندے کو لاحق ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے؟ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہی لاحق ہوتی ہے۔ مان لیجئے کہ کوئی شخص جو ہے کسی پریشانی میں مبتلا کیا گیا، کہ جب تک اللہ رب العالمین کی اجازت نہیں وہ شخص مبتلا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ جو آزمائشیں، جو مصیبتیں ایک انسان اپنے آپ میں جو ہے ایک انسان جو محسوس کرتا ہے، جو مصیبتیں اور تکلیفیں جو اس پر آتی ہیں وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی اجازت سے آتی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ اور ان مصیبتوں کے تعلق سے جو شخص بھی اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو ہدایت نصیب کرتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو، تمام چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بہت بہترین چیز بیان فرمائی کہ ایک مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے جو کچھ بھی پریشانی، جو کچھ بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ اپنی شکایت جو ہے اللہ رب العالمین سے کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے اس پریشانی اور نجات سے چھٹکارے کی دعا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین یہ بیان فرماتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے، اس کے قلب کو، اس کے دل کو جو ہے ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید پر اگر ہم ثابت قدم رہیں گے، اگر ہم اپنے آنے والی مصیبتوں کو، تکلیف کو ہماری زندگی کا حصہ سمجھیں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین جو ہے، اللہ رب العالمین ہی کی اجازت سے ہم پر یہ مصیبتیں آئی ہے، اور بندے کا ایمان مضبوط اور پختہ رہے گا تو یقیناً اللہ رب العالمین ایسے بندے کو ہدایت دے گا، ایسے شخص کو جو ہے اللہ رب العالمین فتنوں سے دور کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوسرا کام جو ہمیں فتنوں سے بچا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید پر ثبات قدمی۔ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو ہمیں فتنوں سے دور رکھ سکتا ہے، فتنوں سے بچا سکتا ہے، اور فتنوں کے دور میں جو ہے ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے تیسری چیز
جو ہمیں فتنوں کے دور میں کرنی چاہیے وہ یہ کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامنا ہے. یعنی اس کے اندر جو ہے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں کہیں سے بھی کوئی نجات ممکن ہی نہیں ہے. ہم جو ہے اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان مصیبتوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، ان آزمائشوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے امتحان میں جو ہے پاس ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کوئی علم نہ لے، کسی اور چیز کو نہ تھامے تو بھی چل جائے گا، لیکن ہماری فوز و فلاح اسی میں ہے کہ ہم جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام کر رکھیں. اس لیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہدایت کا سبب ہے. یعنی ایک انسان جو ہے اگر کتاب اللہ کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے معنی، مفاہیم اور مطالب کو سمجھتا ہے، اسی طرح جو شخص جو ہے سنت کو پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتا ہے، ان کی تعلیمات کو پڑھتا ہے، اور پھر جو ہے اس میں غور و فکر اور تدبر کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین جو ہے ایسے بندے کو ہدایت دیتا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ بذات خود جو ہے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنا، مضبوطی سے تھامنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو فتنوں کے دور میں بندوں کی صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. بندے کے لیے واضح کر دیتا ہے کہ فلاں چیز جو ہے یہ فتنہ ہے، اور تم ان فتنوں میں مت پڑھو، بلکہ حقیقت یہ ہے تم اس حقیقت کی طرف جاؤ. اور یہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ایک انسان کو سیدھی راہ کی طرف اور حق بات کی طرف، حق راہ پر جو ہے گامزن کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی واضح اور کھلی ہوئی کتاب اور ساتھ ہی ساتھ اس کی روشنی جو ہے تمہارے پاس آ چکی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اور اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو ہے اس کتاب کے ذریعے سے سلامتی کی راہوں کی طرف جو ہے ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. کس کی؟ جو لوگ جو ہے قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں. اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ رب العالمین ان کو کیا کرتا ہے؟ تاریکیوں سے، ظلمات سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. ظلمات سے جو ہے انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور انہیں جو ہے حق کی روشنی میں جو ہے اللہ رب العالمین لے کر جاتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو ہے صراط مستقیم کی سیدھی راہ کی طرف جو ہے اللہ رب العالمین ان کی ہدایت کرتا ہے. یہ جو آیت ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ اگر ہم حق بات کو جاننا چاہتے ہیں، فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے جو نور ہمارے لیے عطا کیا ہے، جو اللہ رب العالمین نے واضح کتاب جو ہمیں عطا کی ہے، اس کتاب میں غور و فکر اور اس میں تدبر کرنا چاہیے، اور اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چیز چاہتا ہے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت کو طلب کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے جو ہے ہدایت کے راستوں کو کھول دیتا ہے اور انہیں حق کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لمبی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص بھی میرے بعد زندہ رہے گا، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، تم میں سے جو شخص بھی میرے بعد زندہ رہے گا، میری وفات کے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ کیا دیکھے گا؟ بہت زیادہ اختلافات کو دیکھے گا، بہت زیادہ آزمائش، بہت زیادہ فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا. تو ایسی صورت میں تمہارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو سب سے پہلے تم جو ہے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، یعنی قرآن اور سنت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تم جو ہے میری سنت کو لازم
پکڑے رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم کتاب و سنت پر عمل پیرا رہنا. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ساتھ ہی ساتھ کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین مہدیین کی جو ہے ان کی جو سنت ہے اسے بھی تم مضبوطی سے تھامے رکھنا. تمسکوا بہا، اور تم جو ہے ان چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو. وعضوا علیہا بالنواجذ، اور ان چیزوں کو جو ہے کبھی مت چھوڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمسکوا بہا، تم ان چیزوں کو یعنی میری سنت کو، کتاب و سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اور اپنے نواجذ داڑھ کے دانتوں سے جو ہے اسے دبا کر رکھنا، یعنی اسے کبھی مت چھوڑنا. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ ساتھ ہی ساتھ تم کیا کرنا، میری سنت کو جب تم تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، تم بھٹکو گے نہیں. اور تم جو ہے ایک اور چیز سے اجتناب کرنا کہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے جو ہے تم اجتناب کرنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم جو ہے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچے رہنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین کے اندر کوئی بھی نئی چیز جو ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے. اور گمراہی جو ہے بعض روایات میں تھوڑا اور اضافہ ہے کہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جو ہے انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے، جہنم کے اندر داخل کرتی ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ فتنوں کے دور میں ہمارا موقف، ہمارا کردار، ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں گے، ان دونوں چیزوں پر عمل کریں گے. اس کے علاوہ تیسری چیز کو جو ہے ہم داخل نہیں کریں گے. دین کے اندر بدعت سے اجتناب کریں گے، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچے رہیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفائے راشدین ہیں ان کی جو سنت ہے، ان کے زمانے کے جو اختلافات ہیں، انہوں نے ان اختلافات کو کیسے دور کیا، انہوں نے ان فتنوں کو کیسے ختم کیا، اس چیز کا بھی تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو صحابہ یعنی خلفائے راشدین کی سنت پر بھی جو ہے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنو تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی تم کتاب کو مانو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانو. وَإِن تَنَازَعْتُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے جو حکمران ہیں ان کی بھی باتوں کو مانو، جو تم میں جو ہے اولی الامر ہے ان کی باتوں کو مانو. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اللہ رب العالمین یہاں پر ہمیں یہ راستہ بتا رہا ہے کہ فتنوں کے دور میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، تمہارا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اپنے اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہم کتاب اللہ کا مطالعہ کریں گے، جب ہم سنت رسول کا مطالعہ کریں گے اور ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامیں گے تو ہی یہ چیز ممکن ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور تم کیا کرو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم حقیقت میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارا رویہ یہی ہوگا کہ اپنے اختلافات میں جو ہے تم اپنے معاملات میں جو کچھ بھی اختلاف ہے اسے تم قرآن اور حدیث کے ذریعے سے سولو کرنے کی، حل کرنے کی کوشش کرو گے. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور اسی کے اندر جو ہے اور انجام کے حساب سے جو ہے یہ بہتر چیز ہے. تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فتنوں کے دور میں ہمارا یہ موقف ہونا چاہیے کہ یہ فتنے جو کچھ بھی ہے انہیں اور یہ جو آزمائش ہے، ان تمام چیزوں کو، ہمارے اختلافات کو قرآن اور سنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی جائے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں تم اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹنا.
یعنی اللہ رب العالمین بھی ہمیں یہ چیز کی رہنمائی فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چیز فرما رہے ہیں کہ فتنوں کے دور میں ہمارا موقف، ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے تمام اعمال قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہے کریں، تاکہ ہم جو ہے فوز و فلاح پا سکیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جنہیں وقت ملنے پر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ مختصراً یہ کہ دینی علم حاصل کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، تاکہ ہم جو ہے فتنوں کے درمیان پہچان کر سکیں کہ کون سی چیزیں فتنہ ہے۔ اسی طرح سے فتنوں کے ایام میں جو ہے خصوصی طور پر عبادات کا اہتمام کرنا، یہ ایک بہت ہی بھاری چیز ہے کہ ایک انسان جو ہے فتنوں کے دور میں عبادت میں مشغول ہو جائے۔ یہ ایک بہت مطلب ٹف چیز ہے، بہت بھاری چیز ہے، لیکن جو شخص جو ہے اپنے آپ کو ان فتنوں کے دور میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگاتا ہے، فتنوں کے دور میں اپنے آپ جو شخص فتنوں کے دور میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے تو ایسا شخص بھی جو ہے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح سے تقوی اختیار کرنا، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ تقوی کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا، جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جو ہے راستوں کو ہموار کرے گا، مصیبتوں پریشانیوں سے نکلنے کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین راستوں کو ہموار کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین اسے ایسی ایسی جگہ سے روزی روٹی دے گا، ایسی جگہ سے جو ہے اللہ رب العالمین اسے رزق پہنچائے گا کہ وہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، بندہ خود سوچ میں پڑ جائے گا کہ یہ میرے پاس کہاں سے آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ان فتنوں کے دور میں ہمارا ایک اور کام یہ ہونا چاہیے، ہمارا ایک اور موقف یہ ہونا چاہیے کہ کثرت سے توبہ و استغفار کرنا۔ تو یہ مختصر انداز میں جو ہے آخر کے کچھ پوائنٹس جو ہے بیان کیے گئے، انشاءاللہ وقت کبھی ملا تو انہیں جو ہے تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو فتنوں سے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہماری ہر قسم کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین جو لوگ وفات پا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو، ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہے تو انہیں روزگار نصیب فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہے تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ الہ العالمین تو ہم پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، اور الہ العالمین بارش جیسی عظیم نعمت بھی جو ہے تو ہم پر نازل فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔